الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ ربیع النور شریف تو کیا تاکہ ہر طرف موسم بہار آ جاتی ہے۔ پیارے پیارے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میٹھے میٹھے دیوانوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ بوڑھا ہو یا جوان، ہر حقیقی مسلمان گویا زبان حال سے بول اٹھتا ہے، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ جب کائنات میں کفر و شرک اور وحشت و بربریت کا گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، ایسے میں 12 ربیع النور کو مکہ مکرمہ میں سیدتنا آمنہ رضی اللہ عنہا کے گھر سے ایک ایسا نور چمکا جس نے اکوان عالم کو جگمگ جگمگ کر دیا۔ سسکتی ہوئی انسانیت کی آنکھ جن کی طرف لگی ہوئی تھی، وہ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مخزن جود و سخاوت، پیکر عظمت و شرافت، محبوب و رب العزت، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر مادر گیتی پر جلوہ گر ہوئے۔ مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ 12 ربیع النور کو اللہ عز و جل کے نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری ہوتے ہی کفر و ظلمت کے بادل چھٹ گئے۔ شاہ ایران کسرا کے محل پر زلزلہ آیا، 14 کنگرے گر گئے۔ ایران کا وہ آتش کدہ جو 1000 سال سے شعلہ زن تھا وہ بجھ گیا۔ دریائے ساوا خشک ہو گیا، کعبے کو وجد آ گیا، بت سر کے بل گر پڑے۔ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا۔ خاتم المرسلین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، سراج السالکین، محبوب رب العالمین، جناب صادق و امین و قرار، ہر قلب و مخزدن و غمگین بن کر 12 ربیع النور کو صبح صادق کے وقت جہاں میں تشریف لائے اور آ کر بے سہاروں، غم کے ماروں، دکھیاروں، دل فگاروں اور در در کی ٹھوکریں کھانے والے بیچاروں کی شام غریباں کو صبح بہارا بنا دیا۔ مسلمانوں صبح بہارا مبارک، وہ برسات انوار سرکار آئے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سرکار عالم مدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں میں فضل و رحمت بن کر تشریف لائے، اور یقیناً اللہ عز و جل کی رحمت کے نزول کے دن کا دن خوشی و مسرت کا دن ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ تم فرماؤ اللہ عز و جل ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے
وہ ان کے سب دہن و دولت سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ عز و جل کی رحمت پر خوشی منانے کا قرآن حق حکم دے رہا ہے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی کیا کوئی اللہ عز و جل کی رحمت ہے۔ دیکھیے قرآن میں صاف صاف اعلان ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور ہم نے تم کو نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے، اور ہم نے تم کو نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ ابو لہب جو کہ پکا کافر تھا، جب اسے اس کے بھائی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کے یہاں بیٹے کی ولادت کی خوشخبری ملی تو بھتیجے کی آمد کی خوشخبری لانے والی کنیز صوبیہ کو اس نے انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے آزاد کر دیا۔ اس کا ایمان افروز واقعہ پڑھیے اور جھومیے۔ جب ابو لہب مر گیا تو اس کے بعد گھر والوں نے اسے خواب میں برے حال میں دیکھا، پوچھا کیا گزری؟ ابو لہب بولا تم سجدہ ہو کر مجھے کوئی خیر نصیب نہ ہوئی، ہاں مجھے اس کلمے کی انگلی سے پانی ملتا ہے کیونکہ میں نے صوبیہ لونڈی کو آزاد کیا تھا۔ اس روایت کے تحت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس واقعے میں میلاد شریف والوں کے لیے بڑی دلیل ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شب ولادت میں خوشیاں منانے اور مال خرچ کرتے ہیں۔ یعنی ابو لہب جو کہ کافر تھا، جب وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر پا کر خوش ہونے اور اپنی لونڈی صوبیہ کو دودھ پلانے کی خاطر آزاد کرنے پر انعام دیا گیا، تو اس مسلمان کا کیا حال ہوگا جو محبت اور خوشی سے بھرا ہوا ہے اور مال خرچ کر رہا ہے۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ محفل میلاد شریف گانے باجوں سے اور آلات موسیقی سے پاک ہو۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، خوب عید میلاد مناؤ۔ جب ابو لہب جیسے کافر کو بھی اس کی ولادت کی خوشی کرنے پر فائدہ پہنچا تو ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں۔ ابو لہب نے اللہ کے رسول کی نیت سے نہیں بلکہ صرف اپنے بھتیجے کی نیت سے ولادت کی خوشی منائی، پھر بھی اس کو انعام ملا، تو ہم اگر اپنے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منائیں گے تو کیوں کر محروم رہیں گے۔ شرح صحیح بخاری حضرت سیدنا امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مواہب الدنیا میں فرماتے ہیں، اور ولادت باسعادت کے ایام میں محفل میلاد کرنے کے خواص میں سے یہ امر مجرب ہے کہ اس سال امن و امان رہتا ہے اور ہر مراد پانے میں جلدی آنے والی خوشخبری ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل اس شخص پر رحمت نازل فرمائے جس نے ماہ ولادت کی راتوں کو عید بنا لیا۔ سیدتنا آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے دیکھا 3 جھنڈے نصب کیے گئے، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں اور تیسرا کعبے کی چھت پر، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوگی۔ روح العامی میں نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، تا عرش اڑا پھر صبح شب ولادت۔ جب سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے تشریف لاتے ہوئے مدینہ پاک سے قریب موازہ غمیم میں پہنچے تو بریدہ اسلمی قبیلہ بنی سہم کے 70 سوار لے کر سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے آئے، مگر سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ فیض و آثار سے خود ہی محبت شاہ برار صلی اللہ علیہ وسلم میں گرفتار ہو کر پورے قافلے سمیت مشرب اسلام ہو گئے۔ اب عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ منورہ میں آپ کا داخلہ جھنڈے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ چنانچہ اپنا عمامہ سر سے اتار کر نیزے پر باندھ لیا اور سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے روانہ ہوئے۔
تو پیارے بھائیوں میلاد منانا چاہیے، اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ جشن ولادن میلاد النبی بڑھ چڑھ کر منانا چاہیے۔ 12 ربیع الاول نور والی برکت والا دن ہے اور رات ہے، اس میں عبادت کی جائے، اللہ کو راضی کیا جائے اور اللہ کے محبوب دنیا پر تشریف جلوہ گر ہونے کی خوشی میں اب ذکر و اذکار کرنا چاہیے اور درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔